السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشمین جمال۔ عمران خان کی رہائی اور علاج کو لے کر پی ٹی آئی جو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ بیانیہ اپوزیشن لیڈر سینٹ علامہ راجہ ناصر عباس نے زمین بوس کر دیا ہے۔ پارلیمان میں نئے اپوزیشن لیڈران کی تعیناتی کے بعد پی ٹی آئی قیادت کا یہ موقف رہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے احتجاج کی ذمہ داری اب پی ٹی آئی کی نہیں بلکہ اپوزیشن لیڈران کی ہے، کیونکہ عمران خان نے یہ مینڈیٹ قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی اور سینٹ کے اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس کو دے دیا ہے۔ اس حوالے سے جب سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس سے سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اسٹریٹ موومنٹ اپوزیشن اتحاد نے نہیں بلکہ پی ٹی آئی نے کرنی ہے، ہاں البتہ ہم ان کی پوری طرح سے حمایت کریں گے، یعنی سڑکوں پر کب آنا ہے اس کا فیصلہ پی ٹی آئی کی قیادت نے کرنا ہے، جس سے اب تک تحریک انصاف اپنا دامن بچاتی رہی اور اس کی وجہ سے پی ٹی آئی میں سیاسی حکمت عملی کا فقدان جو ہے وہ واضح طور پر نظر بھی آنا شروع ہو گیا ہے۔ دوسری جانب حکومت کے پاس بھی کوئی سیاسی بیانیہ نہیں ہے، بلکہ حکومت ملک میں جاری سیاسی بحران پر قابو پانے میں مکمل ناکام نظر آتی ہے، یا پھر حکومت شاید یہ سمجھتی ہے کہ سیاسی بحران میں ہی ان کی بقا ہے، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے، کیونکہ بنا اپوزیشن کو انگیج کیے یا ساتھ لیے کوئی بھی حکومت بہتر سیاسی ماحول نہیں بنا سکتی ہے۔ چند سیاسی تجزیہ کاروں نے اسی سیاسی ناکامی کے باعث حکومت کو پہلے ہی متنبع کر دیا تھا کہ جولائی کا مہینہ حکومت کے لیے بھاری ہوگا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت حکومت شاید سیاسی دباؤ میں ہے، جس سے نکلنے کا واحد راستہ اپنے مخالفین کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت ہے، تاکہ سیاسی ماحول کو ٹھنڈا کر کے ملک میں ایک ایسی سیاسی فضا پیدا کی جا سکے جس میں تمام سیاسی جماعتیں سانس لے سکیں، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی بات کہنے کا موقع میسر ہو، تاکہ وہ حساس باتیں جو جلسوں میں عوام سے کی جاتی ہیں وہ بند کمروں میں بیٹھ کر کی جائیں۔ اگر اپوزیشن کی جماعتوں کو حکومت یا حکومتی اداروں سے کوئی گلا شکوہ ہو تو ان کا اظہار بند کمروں میں کیا جا سکے، لیکن یہ تب ممکن ہوگا جب حکومت اپوزیشن کے ساتھ مل کر بیٹھے گی۔ گزشتہ ماہ وزیر اعظم صاحب کی جانب سے اپوزیشن کو تیسری بار مذاکرات کی دعوت دی گئی تھی، لیکن پھر بات اس دعوت سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ حکومت اگر واقعی اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مذاکرات کس جگہ ہوں گے، اہم بات حکومت کو اپوزیشن کو انگیج کرنا ہے، جس کے لیے اپوزیشن تو تیار دکھائی دیتی ہے، لیکن حکومت مذاکرات کی جگہ یا مقام کو لے کر بزد نظر آتی ہے۔ اچھا، جب ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں یا اپوزیشن کو انگیج کرنے کی بات کرتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ بھی دیگر سیاسی جماعتوں کی بھی ہم بات کرتے ہیں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کو لے کر بھی ایک معاملہ ہے، بہت زیادہ زیر بحث ہے، تو پروگرام کے حصے میں اس پر بھی بات کریں گے اور تھوڑا سا اوور آل پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کرنے کی بھی بات کریں گے، پی ٹی آئی کی اپنی حکمت عملی کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان ہے جمعیت علماء اسلام سے حافظ حمداللہ صاحب نے، بہت شکریہ سر آپ کا، اپنے پروگرام میں وقت دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ممبر ہے نیشنل اسمبلی کے ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی موجود ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا بھی، آپ کے وقت کے لیے۔ کچھ ہی دیر میں وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، انہیں بھی گفتگو میں شامل کریں گے۔ میں حمداللہ صاحب سے اگر آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں، ہم جب بھی بات کرتے ہیں جمعیت علماء اسلام کی سیاست کی یا مولانا فضل الرحمان کی سیاست کی تو ہمیشہ یہی بات کہتے ہیں کہ بڑے ایک زیرک سیاستدان ہیں، سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، کوئی بھی بات بغیر کیلکولیٹ کیے وہ نہیں کرتے، لیکن انہوں نے ابھی جو گفتگو کی ہے، میں اس بحث میں بعد میں جاؤں گی کہ جو گفتگو کی ہے اس کے میرٹس کیا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ ایک تنقید سر جو کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ اس وقت بڑا حساس وقت ہے، اگر ہم بلوچستان کی سیکیورٹی کی بات کریں، کے پی کے کی سیکیورٹی کی بات کریں، اس طرح کے معاملات کو بند کمروں میں اٹھانا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ یہ جو ایک پینک کریٹ ہوا ہے مولانا کی بات سے وہ ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ یاسمین بی بی، آپ سے گزارش ہے مجھے تھوڑا وقت دیں۔ جی سر۔ گزارش یہ ہے کہ ایک بات مسلم ہے کہ فوج ہماری فوج، اور ہمیشہ مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ فوج کی مثال آنکھوں کی پلکوں کی بال کی ہے، اور اس بال کے ہم کتنا احترام کرتے ہیں، کتنا خیال رکھتے ہیں، اور یہ بال کس مقصد کے لیے؟ خس و خاشاک کو آنکھوں کے اندر جانے سے روکنا۔ لہٰذا اس کی مثال ان افواج کے جو ہماری سرحدات کی تحفظ کرتے ہیں، قوم کی سرحدات کی تحفظ کرتے ہیں، ملک کی سرحدات کی اور جغرافیہ کی تحفظ کرتے ہیں، لیکن جب سوال اٹھتا ہے وہ اس وقت اٹھتا ہے جب بال آنکھ کے اندر جاتا ہے وہ پورا جسم لرز اٹھتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، اس وقت تک جسم بے قرار ہے جب تک آپ بال نکالتے ہیں آنکھ سے۔ یہی صورتحال ہمارے فوج کی ہے۔ مولانا صاحب نے کیا کہا، کتنی پریس کانفرنسز یہ 2 دن میں ہوئے، سب نے کیے، دربار کا مالک ہو یا دربار کا درباری ہو، سیاسی درباری ہو یا ملا سیاسی درباری ملا ہو، خانہ بدوش سیاسی ہو یا سیاسی لوٹا ہو یا زرخرید غلام ہو، سب نے پریس کانفرنس کی۔ اب ہمیں ایک پریس کانفرنس کا انتظار ہے، بس میں اس کا نام نہیں لیتا، ٹھیک ہے، لیکن آپ تنقید کی پریس کی بات کریں، تنقید ہوئی، تنقید تو سر سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، ہر کوئی حصہ ڈال رہا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں وہ بھی پریس کانفرنس کر لے تاکہ یہ سلسلہ کمال تک پہنچ جائے، مکمل ہو جائے، یہ سلسلہ درباریوں کا سلسلہ مکمل ہو جائے۔ مولانا صاحب نے شہادتوں کی توہین نہیں کی، کیوں؟ مولانا صاحب پر 3 خودکش حملے ہوئے ہیں، پارٹی کے لیڈرشپ پر ہوئے ہیں،
کتنے ورکر شہید ہوئے ہیں, اس میں کتنے پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں, کتنے لیویز اہلکار شہید ہوئے ہیں, کیا وہ بندہ شہادتوں کی توہین کر سکتا ہے, ان کی قربانیوں کی؟ ایک باجوڑ میں ہمارے 80 کارکن شہید ہوئے, لیڈرشپ شیخ ادریس, یہ آپ دیکھیں نا, اور مولانا پر, مولانا کے گھر پر, مولانا کے بیٹوں پر, مولانا کے خاندان پر میں آپ کے سامنے مولانا سے زیادہ گفتگو پر عبور کم ہی لوگوں کو حاصل ہے, لیکن جس طریقے سے بات کہی کر رہا ہوں نا, آپ مجھے موقع نہیں, میں ضرور موقع دوں گی, ویسے بیچ میں ساتھ ساتھ تھوڑا اپنا وہ بھی ڈال رہی ہوں سر, لیکن جس طریقے سے انہوں نے کہا میں دوسری دل آزاری والی بات میں کر رہا ہوں نا, وہ معیار واضح کر. دوسری بات یہ, میرا بیٹا فوج میں نہیں ہے, بالکل ہے, فائٹر ہے, فائٹر, جی فائٹنگ آرم سے, مجھے پتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کون سا کمانڈو کہتے ہیں اس کو, ایس ایس جی کمانڈو ہے وہ. شاہدہ اختر آپ کے ایم این اے ہے, اس کا بیٹا پائلٹ ہے, وہ فائٹر پائلٹ ہے. تو جب اس کی پارٹی کے اندر سینکڑوں ایسے لوگ ہیں کہ وہ لڑ رہے ہیں میدان میں ملک کی دفاع کے لیے, قوم کی تحفظ کے لیے, پھر بھی ایسا بیان دیا کہ کہیں پذیرائی نہیں ہوئی. نہیں, مولانا صاحب نے کبھی بھی شہداء کے خون کی توہین نہیں کی. آپ سیاق و سباق سے ہٹا کر بیان پیش نہ کرے لوگ. مولانا صاحب نے طرز استدلال پر سوال اٹھایا, کیا یہ جو شہداء ہے یہ ایک فرد کے لیے شہادت دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے سر, نہیں. کیا یہ ایک سیاسی جماعت کے لیے دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے. میں تو کہہ رہی ہوں قوم کے شہید ہیں, قوم کے بیٹے ہیں, ملک قوم کے بیٹے ہیں, ٹھیک ہے نا. مولانا صاحب نے تو ان شہداء کے خون پر اعتراض نہیں کیا, نہ ان کی والدین پر, نہ ان کی لوائقین پر اعتراض کیا. لہٰذا کوئی بھی سیاسی جماعت شہداء کی شہادتوں کا جو کریڈٹ لیتے ہیں اور کوئی بھی کسی کو بھی نہیں لینا چاہیے, اور اپنا جاگیر نہ بنا دے, کسی کو نہیں لینا چاہیے بغیر کسی وجہ کی. اس طرح کی جو وہ ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں, اس کا حصہ بھی کسی کو نہیں بننا چاہیے. مجھے ذرا ڈاکٹر صاحب کو گفتگو میں شامل کرنے دیں. ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے بات سنی حافظ صاحب کی, اور یہی جو کلیریفیکیشن ہے وہ مختلف میں دیکھ رہی ہوں, جے یو آئی کے جو ترجمان ہیں, ریپرزینٹیٹیوز ہیں, وہ دے رہے ہیں. لیکن سر ہم نے یہ دیکھا کہ مولانا کی اسٹیٹمنٹ آئی, اور اس کے بعد جو سیاسی جماعتیں جو مولانا کی بار بار احترام کی بات کرتی ہوئی نظر آتی تھیں, ان کی جو سیاسی ویژن ہے اس کی تعریف کرتی ہوئی نظر آتی تھیں, آپ کی جماعت سمیت سر سب لوگ جو ہے وہ تنقید کے لیے جو ہے وہ بھاگ نکلے. ابھی جیسے حافظ صاحب نے بھی کہا ہے کہ کوئی بچا نہیں ہے سر جس نے پریس کانفرنس نہ کی ہو. دیکھیں, دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ مولانا صاحب ہمارے لیے بڑے واجب الاحترام ہے, پوری قوم کے لیے واجب الاحترام ہے. ہماری پارٹی کے ساتھ ان کا, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کا بہت اچھے تعلقات رہے ہیں, اور وہ یہ بات نہیں ہے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جیسے اب صاحب اب اس بات کی تشریح کر رہے ہیں اور ایک دلیلوں کے ساتھ اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کچھ مولانا صاحب نے کہا وہ ٹھیک کہا. میں نہایت ادب اور نہایت احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, سلپ آف ٹنگ کہہ لیں, ان کے جذبات کہہ لیں, ان کے اندر جو کوئی ایک ابال تھا اس کو, بہرحال ان کی زبان ماشاءاللہ ہر گفتگو میں بڑی شستہ ہوتی ہے, لیکن یہاں وہ غلطی کھا گئے ہیں. یہاں پہ دیکھیں, انسان ہے نا, انسان ہے, کوئی فرشتہ نہیں ہوتا. یہاں پہ وہ پبلک میں کوئی ایک ایسی بات کہہ گئے ہیں جو کہ میرے خیال میں بالکل غیر مناسب ہے. میرے خیال چھوڑ کے پوری قوم کے حساب سے وہ غیر مناسب ہے. شہداء کے لیے, اپنے ہماری افواج کے لیے, دیکھیں افواج کے بارے میں لوگ کہتے رہتے ہیں, لیکن اگر آپ یہ کسی کو یہ کہیں کہ یہ آپ, میں خدا نخواستہ میں آج صبح کسی کو کہہ رہا تھا, یقین جانے یہ نہیں ہے کہ کوئی سیاسی بیان ہے. میں نے کہا یار مجھے کوئی کہے کہ ایک طرف 1 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم رکھ دیتے ہیں, اور ایک طرف آپ اپنے کسی, میرے 3 بیٹے ہیں, ان میں سے کسی کو اگر وہ وطن کی قربانی نہ ہو تو وہ اس کے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ 1 ارب چھوڑ کے بے شک 10 ارب روپے بھی ہوں تو میں یا میری خاندان اس کو توکے بھی نہیں. یہ ایک شہداء کے جو ورثہ ہیں ان کی بھی توہین ہے. یہ جو ہے افواج کے میں وہی کہہ رہا ہوں سر, وہ وضاحت تو دے رہے ہیں کہ شہداء کے بارے میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی نا. یہ کہا گیا کہ اس کو بنیاد بنا کر مزید بات نہ کریں, لیکن سوال سر یہاں پہ کچھ اور ہے. آپ کا تعلق نہیں سر, آپ میرا سوال بھی لے لینا, آپ کا تعلق حکومتی جماعت سے, آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کی گفتگو اگر مولانا جیسے سیاستدان کو کرنے کی ضرورت پڑ گئی ایک جلسے کے اندر, تو سر یہ آپ لوگوں کا فیلئر ہے کہ آپ لوگ اپنے ساتھ کے پولیٹیکل جو فورسز ہیں ان کو انگیج کرنے میں ناکام ہو گئے, کیونکہ ضرورت پڑ گئی اس طرح سے جا کے باتیں کرنے کی؟ نہیں, دیکھیں آپ نے پہلے بھی ایک, جب آپ نے سٹارٹ کیا ہے بیانیہ, تو آپ نے یہ بات کی ہے کہ ہم نے اپوزیشن کو شاید اس کا حق نہیں دیا یا اپوزیشن کو ہم نے انوالو نہیں کیا. آپ کو پتا ہو کہ جب میاں شہباز شریف صاحب نے
تو اب جب اپوزیشن لیڈر تھے تب بھی مساک مسجد کی بات کی، جب وہ وزیر اعظم بنے تب بھی انہوں نے بات کی، انہوں نے ہم نے اپوزیشن کو انگیج کیا. آپ نے دیکھا بھی ریسنٹلی ترمیم جو آخری ہوئی تھی اس میں بھی مولانا صاحب کو نہیں اس میں انوالو کیا، ان کے گھر گئے. مجھے یہ بتائیں کہ کون سا تعدی ہے، یہ حکومت کا کون سا بندہ ہے جو مولانا صاحب کے پاس ہر ہفتے جا کے آتے ہیں؟ میں سر اس کے اوپر آپ سے مزید اگلے راؤنڈ میں بات کروں گی، کیونکہ جب مولانا کو آپ انگیج کرتے ہیں نا سر، تو مولانا نے آ کے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ کچھ باتیں ایسی ہوئی ہیں جو میرے ساتھ قبر تک جائیں گی. آپ اگر اعتماد کر کے دیکھ لیں مزید تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. میں ذرا شفیع صاحب کو شامل کر لوں سر گفتگو کے اندر، اجازت دیجیے گا. شفیع جان صاحب سر، آپ یہاں پہ بات ہو رہی ہے جو مولانا کی اسٹیٹمنٹ ہے اس کو لے کر بھی جو معاملات ہیں، جس طرح سے کرٹیسزم ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس تنقید میں اپنا حصہ ڈالا ہے. سر آپ لوگوں کی طرف سے بھی مذمتی بیان آیا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں اسٹیٹمنٹ کو؟ کیوں آپ لوگوں نے بھی مذمت کیے بغیر انگیج کیے؟ اپوزیشن کی جماعت ہے، آپ لوگوں کو تو انگیج نہیں کرنا چاہیے تھا آن اندر لیول، یا آپ لوگوں نے پہلے کرٹیسائز کر دیا اس بات کو؟ یشفین صاحبہ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دیکھیں سب سے پہلے جو شہید ہوتے ہیں چاہے وہ پاک فوج کے ہوں، پولیس کے ہوں، سویلین ہو، سب کے سانجے ہوتے ہیں. اور جو اس بیان کو میرے خیال میں سیاق و سباق سے تھوڑا سا ہٹ کے پیش کیا گیا، اور پھر جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ ایک بندہ نہیں رہا کسی سیاسی جماعت کا جو سارے پے رول پہ ہیں، اور جس قسم کی وہ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، جس قسم کے وہ بیانات دے رہے ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ سوشل میڈیا اٹھا لیں، پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، آپ سی ایم سندھ پریس کانفرنس کر رہا ہے، پیپلز پارٹی کر رہی ہے، نون لیگ کر رہی ہے. نون لیگ کا تو کوئی بندہ رہا ہی نہیں ہے جس نے اس بات پہ بات نہ کی اور میڈیا نے اس کو کور نہ کیا ہو. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیے بات بڑی واضح ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ شہید جو ہوتے ہیں وہ سب کے سانجے ہوتے ہیں. وطن پہ جو بھی قربان کرتا ہے یہ مٹی اس کی قرضدار ہے. لیکن جس طریقے سے یہ چیز کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے اب یہ سلسلہ رکنا چاہیے. میرے خیال میں اس بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا جا رہا ہے. دیکھیں اداروں سے لوگوں کو گلے بھی ہو سکتے ہیں، ہمارا بھی یہی گلہ ہے. ہم تو ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو لوٹا گیا، جس طریقے سے تحریک انصاف کے مینڈیٹ پہ لوگوں کو بٹھایا گیا، 17 سیٹوں کی جماعت کو پاکستان پہ مسلط کیا گیا، اور پھر اس فیصلے کی جو ریئیکشن ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سنبھلا ہی نہیں جا رہا. 9 اپریل سے لے کے آج تک پاکستان سنبھل ہی نہیں رہا. اکانومی دیکھ لیں آپ، ایکسپورٹ دیکھ لیں، کوئی ایسا سیکٹر نہیں ہے جہاں پہ اس حکومت نے اپنی تباہیاں نہ مچائی ہوں. تو اس سلسلے کو اب رکنا چاہیے اور اب یہاں آگے بڑھنا چاہیے. بالکل آپ سمجھتے ہیں کہ تنقید کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اوور ڈو کر دیا گورنمنٹ نے. مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آ کے مزید اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات یہاں تک بات پہنچے ہی نہ، اس کے لیے، اس کے سدباب کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہم کر رہے تھے، حافظ حمداللہ صاحب مجھے پتا ہے آپ باقی شروع کا بات کر رہے تھے، آپ اس پہ بھی پوائنٹس لے رہے تھے، کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کیجیے گا سر. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو نقطہ میں اٹھا رہی ہوں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ کی سپیس کو کریٹ کرنے کی اس ملک کے اندر ضرورت ہے؟ آپ سیاستدانوں کو اپنے بیچ میں، جو حکومت ہے اس کی پہلی ذمہ داری ہے وہ یہ پہلا قدم لے اور آپ سب لوگوں کو انگیج کرے کہ کوئی بھی آپ لوگوں کا گلہ ہے، کتنی بھی بڑی بات کے اوپر شکایت ہے، آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے اس پہ بات کریں. گزارش ہے جہاں تک بات ہوئی، شفیع بھائی نے اچھی بات کی کہ اتنا آگے جانا، ایک ہی پارٹی بھی نہیں رہی جنہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی. میں نے آپ کو پہلے کہا اس میں نون لیگ والے تو سر ایک ممبر اور وزیر نے بھی وہ تو اس میں تو کانفرنس کی جیسے اس کی ذمہ داری لگائی گئی تھی. آپ کو سب کچھ معلوم ہے. اس میں درباری ملا بھی شامل ہے، اقتدار کے پجاری بھی شامل ہے، خانہ بدوش سیاسی بھی شامل ہے، سیاسی لوٹے بھی شامل ہے. جس کا سیاسی نہ قبلہ معلوم ہے نہ کعبہ معلوم ہے، سب نے پریس کانفرنسز کی. اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا سیاسی ناکامی ہے نا سر. یہ ہماری میں جو نقطہ اٹھا رہی ہوں، یہ جو جتنے بھی ہے ایک ہی جیسے بول رہے ہیں، ایک ہی گفتگو کر رہے ہیں، جیسے سب کو ایک اسکرپٹ دیا گیا ہے کہ یہ پڑھو سناؤ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر شہداء کی بات ہے نا، بلوچستان میں 3 دن کے اندر 50 لاشیں گری، اس میں سے سویلین بھی ہے. مجھے بتائیے ان شہادتوں یا ان کی لواحقین کے لیے کوئی آیا؟ یا یہ توہین نہیں ہے؟ آج جو جتنی بھی پریس کانفرنسز ہوئی تقریباً 30 سے 42 صرف پولیس اور لیویز اہلکار شہید ہوئے. ٹھیک ہے نا. اس میں ایسے شہداء بھی ہے جس کے منہ میں شہادت کے بعد ان کی آنکھوں میں تیزاب بھی ڈالا گیا. آپ ایک ایمبولینس بھی نہ دے سکے. آج وہ درجنوں کوئٹہ میں دھرنا لے کے بیٹھے، تمام سیاسی جو باتیں وہاں بیٹھے، جس میں محمود خان اپوزیشن لیڈر ہے وہ وہاں بیٹھے، سردار اختر جان مینگل وہاں بیٹھے، ایمن ولی خان کی پارٹی وہاں بیٹھی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی، میں پوری کر رہا ہوں، جمعیت علماء اسلام وہاں بیٹھی ہے.
वहां वज़ीर आज़म वफद समेत आया, लेकिन इतनी हिम्मत उन्होंने नहीं की कि उन लवाहिकीन के सर पर हाथ रखे या उनकी दादरसी करे या उनकी बात सुने या उनकी वफद को वहां गवर्नर हाउस या सीएम हाउस बुला दे। लेकिन ये नहीं कि अब अर्ज कर सुनिए, क्या मैं शुहदा के साथ बैठा हूं, उनके लवाहिकीन के साथ बैठा हूं, वो आते भी नहीं है न सुनते हैं, मैं तवीन कर रहा हूं या वो तवीन कर रहा है? साहब ये देखिए, मैं जो है ना वो मजबूर हूं ये सवाल आपसे पूछते हुए। वो कहते हैं जी हमारे स्टेटमेंट को तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपने ले लिया, लेकिन आप लोग जो कुछ कर रहे हैं, जो अमल कर रहे हैं, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा था बलूचिस्तान का, वो खाली अभी हाफिज साहब की बात नहीं है, आपको पता है वो वैसे भी बहुत ज्यादा तनकीद की जद में रहा कि वो वहां पर गए तो मीडिया ऑप्टिक्स भी ठीक से नहीं करके आए। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये एक इनफरादी तौर पे अगर आप ये इस बात को कर लें, आपको पता ही है कि जितने भी शहीद हुए हैं जगह जगह पे, पंजाब में अगर कोई शहीद हुआ है, वहां पे कोई हुआ है, वजीर आज़म साहब जो हैं वो वहां पे गए हैं, लेकिन यहाँ मैं किसी वजह से या किसी सिक्योरिटी पर्पस की वजह से वो नहीं जा सके या उसमें कोई ऐसा मसला हुआ है, तो ये एक इनफरादी है। अदरवाइज उन्होंने तो देखे हर वक्त हुकूमत ने या प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो भी शहीद है, बेशक वो सिविलियन है, बेशक वो पुलिस का है, बेशक वो फौज की तरफ से है, किसी सियासी जमात की तरफ से है, उन्होंने हमेशा जो है इसका मजम्मत भी की है और मैक्सिमम शहादतों पे खुद जनाजों में भी शरीक हुए हैं, वो खुद भी हुए हैं और हमारी लीडरशिप भी जो है उसमें शिरकत की है। मेरी बात सुने, सबका हक बनता है कि वो उसको आग बुझाने में, चलो आग लगाने में तो रोल अदा ना कर रहे, आग बुझाने में रोल अदा करें। मेरी आप बात सुने ना, अगर आग बुझाने में रोल नहीं अदा करते तो फिर चुप कर जाएं, फिर इसको और मजीद इस कौम को आग लगाने की कोशिश ना करें। देखें ये मतलब आप पे तनकीद करें तो मजीद आग लगाना है, तनकीद ना करें आप पे भी। मैं कहता हूं कि यहाँ पे हर कोई मजीद, हम कहते हैं आग हम बुझा रहे होते हैं, वो आके ये नहीं करते भी आग बुझाने में हिस्सा करें, नहीं तो चुप करके खड़े हो जाएं। वो मजीद माचिस, मजीद तेल, मजीद पेट्रोल जनाब डाल के, ना सियासी आग आपसे बुझ रही है, ना ये वाली आग आपसे बुझ रही है, ना माशी आग आपसे बुझ रही है। ये मुल्क सबका है, ये मुल्क सबका है, ये सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नहीं है। इसको अब सब ओन भी कर लें तो मेरा ख्याल है इट्स अबाउट टाइम। मैं शफी साहब को जी देखिए, बात यह है कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई मौलाना के खिलाफ ना, क्या ज़ियारत और हन उर्क की शुहदा के लिए जिसमें 35 पुलिस एहलकार शामिल है, मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दे। इन वज़रा में से, इन पार्टियों में से आज ऐसे लोग भी थे जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे। क्या आपने बलूचिस्तान की 50 लाशें गिरी, लावारिस वहां पड़े हैं, आपने आंसू बहाए? आपने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा उन्होंने किस मकसद के लिए वो छोड़िए उनको? किस पार्टी ने, किस वजीर आला ने, किस चीफ मिनिस्टर ने, किस वफाकी वजीर ने एक पार्टी की तर्जुमानी करते हुए रो पड़ा? उन्होंने कहा कि ये बलूचिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। बात करते हैं ना इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं शफी जान के बात, मैं जो हाफिज हमदुल्ला साहब बात कर रहे हैं मैं इनसे एग्री करता हूँ। देखिए, अगर आप माजी में देख लें कि जो जबान इस्तेमाल की है नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने, और आज जिन ओहदों पे वो इस वक्त बैठे हुए हैं, तो फिर इस बात का भी एहतसाब होना चाहिए कि इनका जो नैरेटिव था, जो ये नारे लगाते थे कि ये जो दहशत गर्दी है, और अगला जो नारा था शायद वो अगर मैं इधर बोल भी दूं तो आपका चैनल नहीं दिखा पाएगा, उसके बावजूद वो मैडम जो है वजीर आला के मनसब पे बैठी हुई है। क्या नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ के जो तैयारियों को अगवा नहीं किया? क्या फिर इसी नवाज शरीफ ने यहाँ पे जब बहाना बनाया गया, वो सच्चा था झूठा था प्लेटलेस का, जब वो बाहर गए और वहां पे बैठ के इदारे के सरबराह के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते? सर मुझे वे फॉरवर्ड बताएं ना शफी जान साहब, ये डिबेट तो हम सबको पता है। देखिए बहुत कुछ कहा आप लोगों ने भी है, आप लोगों ने भी जो है वो मुख्तलिफ क़यादत के बारे में बहुत कुछ कहा है। सूबे में हुकूमत में तो आप भी बैठे ना। नहीं, ये यशवीन साहिब आप ज्यादती कर रही है। नहीं मैं ज्यादती नहीं कर रही। आप ज्यादती कर रही हैं। जब इनकी लीडरशिप पे बात आ गई तो आप मेरी बात नहीं मैं तो सर आपकी बात से एग्री कर रही हूँ। मैंने तो उस बात को इंटरप्ट ही नहीं किया। मैं तो बिल्कुल इस बात से, सर ये बात वो है जिसका हम हवाला खुद देते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। मैंने क्यों डिसएग्री करना है आपसे? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मुझे आगे वे फॉरवर्ड बता दें। अगर मौलाना साहब पे FIR काटी जा रही है तो फिर जो पिछली FIR नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ काटी गई थी वो गलत थी या सही थी, अब इसका इदराक करना होगा। एक मिनट देना, मुझे देना 2 मिनट देना। कमेंट करते फिर मैं ब्रेक ले लूं। जी 2 मिनट देना। जी सर ले। मैडम मुझे 2 मिनट देना। मेरी आप बात सुने।
میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی جو بات کر رہے ہیں اس روایت کی بنیاد کس نے رکھی تھی یہ مجھے بتائیں. یہ دیکھیں نا، یہ اس وقت یہ آ کے اسمبلی کے سامنے دھرنے دینے، اس وقت جناب تھرڈ امپائر کی باتیں کرنی، پھر وہاں سے جناب بغیر مینڈیٹ کے حکومت کو گرانے، پھر اس کے بعد اس وقت کون سی دھاندلی ہو چکی تھی مجھے یہ بتائیں. وہاں پہ جب 2013 کے ہمارے الیکشن 40 دن تو ابھی گزرے نہیں تھے، 4 مہینے، تو انہوں نے آ کے کون سے کام نہیں کیے. پھر یہ دیکھیں نا، یہ جنرل فیض حمید صاحب کی زیر صدارت اور زیر کمانڈ انہوں نے کون سے کام نہیں کیے. میری آپ بات سنیں. چلو ایک منٹ دینا ہم جنرل جیلانی نہیں بڑھے. شفیع صاحب ایک منٹ دینا. میں نے پیسے لے کے الیکشن نہیں جتوائے ہم نے. ایک منٹ دینا بھائی. وہ نہیں ہے جس سے آرمی چیف کا جہاز اغوا کیا، ہم وہ نہیں ہے. ہم جنرل باجوہ والی بھی نہیں ہے. تو اس کے بعد میرا رسپونڈ کر دینا. دیکھیں مجھے بات کرنے دے میری بھائی. یہ دیکھیں نا، یہی پرابلم ان لوگوں کا ہے کہ یہ بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے. میں بعد میں جواب دے مکمل کر لیں. پڑھے لکھے طریقے سے چلو نا میرے بھائی، پڑھے لکھے طریقے سے چلو. کیا کرتے ہو؟ جی ڈاکٹر صاحب مکمل کر لیں پلیز، مکمل کر لیں. میڈم اس کو سمجھاؤ نا. یہ میری بات سنیں نہیں کہیں کہ آپ ایتھکس بھی سیکھیں، اخلاقیات کا سبق بھی سیکھیں. جب میں بات کر رہا ہوں میری بات کے بعد کر لینا، میں آپ کی بات میں نہیں بولوں گا. کوئی بات نہیں، ٹاک شو تھوڑی بہت ہو جاتی ہے. چلیں آپ مکمل کر لیں بات سر پلیز. نہیں میڈم، یہ ان کو کیا ہے، یہ عادت ہے ان کو. بات ٹی وی چینل پہ آتے ہیں، پھر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اخلاقیات کیا ہے، بات کیسے کرتے ہیں. میں کہتا ہوں 2 منٹ چپ کریں. آپ کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے. میں تو 5 منٹ سے میں بیانیہ ہو جانا ہو. میری بات تو سن لینا آپ. میری سنائیں نا. ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے سر، پلیز اپنی بات مکمل. اچھا میڈم میری آپ بات سن لینا. جی دیکھیں یہ میں ابھی بات ہو رہی ہے نا کہ جی فلاں کی مداخلت ہو رہی ہے، فلاں یہ ہو رہا ہے، سیاستدانوں کو یہ کرنا چاہیے. مجھے یہ بتائیں، جب نواز شریف صاحب کی حکومت چل رہی تھی اور ابھی ہماری حکومت بنی اور وہ الیکشن بالکل فیئر ہوئے تھے، اس میں یہ بھی نہیں ہوا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے مجھے بتائیں کہ کس چکر میں آ کے انہوں نے یہ کام سٹارٹ کیا. پھر چلتے چلتے انہوں نے میرے جیسے بندے پہ 2 دہشت گردی کے پرچے کروائے. میری آپ بات سن لیں، میں تو اس کا صبرر ہوں میرے بھائی. میں نے تو 2018 میں جس طریقے سے آپ نے 18 میں لوگوں کو مولڈ کر کے مجبور کر کے ان پہ پرچے دے کے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تھی، میں تو اس کا بھی گواہ. پوری دنیا کو پتا ہے، پورے پاکستان کو پتا ہے. مجھے انٹرپٹ کرنا پڑے گا، مجھے بریک لینی ہے. سب بریک واپس آ کے بات کرتے ہیں، لیکن یہ بات وہیں آ جاتی ہے جب بھی ہم آپ لوگ اس طرح کا حوالہ دیتے ہیں. میں ہمیشہ آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ 2 wrongs don't make a right. کل آپ کے ساتھ غلط ہوا تھا، آج آپ نے وہی غلط دوبارہ دہرانا ہے جسٹیفائی کر کے کہ وہ صحیح ہے، تو یہ کوئی مناسب جواب نہیں ہے. سر ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس آ کے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے سر جو ایشو ہے اس پہ ویسے بھی بہت بات ہو رہی ہے، میں نے بھی بہت بات کر لی ہے. کوئی کامنٹ سر اس پہ کر دیں. پاکستان تحریک انصاف کی طرف میں آتی ہوں. ڈاکٹر صاحب اجازت دیں ذرا، میں حافظ صاحب سے پہلے کامنٹ لے لوں. نہیں حافظ صاحب کی ٹرن ہے سر. آپ دونوں نے تو ایک دوسرے کے ساتھ بہت ٹرن کھیل لیا. مجھے اجازت دیں، میں آ رہی ہوں آپ کی طرف. میں سے سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اپوزیشن کا جو موقف آپ لوگ بھی لے رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا بھی کہیں نہ کہیں کوئنسائڈ بھی کرتا ہے. کوئی اسٹریٹ موومنٹ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ اپوزیشن کی طرف سے چل سکتی ہے؟ اور سوال اس لیے کر رہی ہوں کہ 5 اگست آ رہا ہے اور پی ٹی آئی کو لے کر یہ سوال بار بار کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ سڑکوں پر نکلیں گے، نہیں نکلیں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیے جمعیت علماء اسلام کی بات اگر آپ کرتی ہے وہ تو ہے سڑکوں پر، لیکن بدقسمتی کیا ہے، آپ نے پہلے بات کی ڈائلاگ کی جی کہ سیاستدان آپس میں کیوں نہیں بیٹھتے. مجھے بتائیے کہ کیا سیاست کے لیے سیاستدان بچے؟ آپ اپوزیشن کو سنتے ہی نہیں ہیں، اپوزیشن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں. مثلا پارلیمنٹ تو قوم کا پارلیمنٹ ہے نا، 45 کا ہے یا 47 کا ہے. اپوزیشن لیڈرشپ جب بولتا ہے آپ میڈیا سے ان کو بلیک آؤٹ کیوں کرتے ہیں؟ یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب جب بولتے ہیں وہاں تو شہداء کی بات انہوں نے نہیں کی نا، آئین کی بات، پارلیمان کی استقلال اور خود مختاری کی بات. اپوزیشن لیڈر کی تقریر نہیں چلتی سر، چنگیزی صاحب کی تقریر تو کیوں نہیں چلتی ہے؟ اس ماحول میں جب آپ میری بات کو بلیک آؤٹ کرتے ہیں، میری آواز کو بند کیا جاتا ہے، میرے اور قوم کے درمیان آپ رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے کہتے ہیں کہ آ جاؤ بیٹے ڈائلاگ کریں. پھر آل دا مور ریزن آپ لوگ عملی طور پر اکٹھے ہو کے کچھ کر سکتے ہیں. یہ موجودہ حکومت یشمین، یہ موجودہ حکومت کرنے والے جو پارٹیاں ہیں نا، یہ اس کی حکومت نہیں ہے.
یہ اس کی حکومت نہیں، خدا کی قسم یہ اس کی حکومت نہیں ہے. یہ صرف وہ پردے کے سامنے جو کارٹون کی طرح آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ صرف یہ ہے. پیچھے سے جو ڈورے جس کے ہاتھ میں ہے، خواہ قانون سازی میں ہو، خواہ فیصلہ. یار جو وزیر داخلہ ہے وہ کسی اور کا کام کر رہا ہے، جو وزیر خارجہ ہے وہ خزانہ کا کام کر رہا ہے. اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں یعنی آپ کے دو صوبے جل رہے ہیں. چلیں، مجھے سب وقت میں بتایا آپ کو محدود ہے، میں ذرا شفیع صاحب کو شامل کر لوں گفتگو میں. ڈاکٹر صاحب کی طرف آتی ہوں. حکومت میں ویسے کابینہ میں سنا چہرے بھی تبدیل ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے صحیح شخص جو ہے وہ صحیح کام کے لیے جو ہے وہ لگا دیا جائے. شفیع جان صاحب، سر آپ لوگ کو اسٹریٹ موومنٹ کرے، سوال اس لیے کر رہی ہوں کہ ہم مسلسل پچھلے کچھ عرصے سے خاص طور پہ خان صاحب کے آئسولیشن کے بعد یہ سن رہے ہیں کہ احتجاج کی کال جو اپوزیشن لیڈر نے دینی ہے کیونکہ خان صاحب نے مینڈیٹ دیا ہے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال بھی دینی ہے، احتجاج کرنا بھی ہے، ہم اپنی سپورٹ فراہم کریں گے. ٹھیک ہے، میں بالکل آپ کے سوال پہ آؤں گا، لیکن میرے بھائی کو شاید دو پرچوں پہ بڑا اعتراض ہے. یہاں پہ تو تحریک انصاف پہ ایسا کوئی ایم پی نہیں ہے جس پہ 30 سے 32 پرچے نہ ہوں. میرے اوپر 23 FIRs ہیں. کئی ہمارے رہنماؤں پہ سائیکل چوری کا الزام ہے، کسی پہ کمبل چوری کا الزام ہے، کسی پہ گاڑی چوری کا الزام ہے. ایسا کوئی رہنما ہے جس پہ 788 نہیں لگا. پھر ایک ایسے لوگ بھی ہمارے پاس ہیں کہ جو اس پہ ایک ہی وقت میں 6 شہروں میں مختلف مقدمات ہیں اور ایک ہی وقت میں. یہ جب ہماری گورنمنٹ آئے گی تو ان موصوف کو لگ پتہ جائے گا. لیکن جہاں تک اسٹریٹ موومنٹ کی بات ہے، جہاں تک تحریک کی بات ہے، بالکل عمران خان صاحب نے یہ ذمہ داری جو ہے وہ اچکزئی صاحب کو دی ہوئی ہے. علامہ ناصر صاحب اگر آج سینیٹر ہیں تو وہ تحریک انصاف کی وجہ سے ہیں. آج اگر وہ سینٹ کے اپوزیشن لیڈر ہیں تو وہ تحریک انصاف کی وجہ سے ہیں. اگر وہ آج اس سٹیٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تحریک انصاف کی مرہون منت ہے. اچکزئی صاحب کو میری لیڈر نے یہ اختیار دیا ہے. میں اپنے لیڈر کے ہر ڈسپلن کو، ہر حکم ماننے کے تابع ہوں، اور تحریک انصاف میں تمام فیصلوں کی قوت عمران خان صاحب کے پاس ہے. انہوں نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو کچھ دیکھ کے کیا ہوگا. اچکزئی صاحب تحریک کے حوالے سے جو بھی اعلان کریں گے تحریک انصاف ان کے پیچھے کھڑے ہوگی. خیبر پختونخوا کی حد تک اگر ہم بات کریں تو ہم کمپلیٹلی تیار ہیں. ہم نے کئی بار یہ میسج اچکزئی صاحب کو بھی دیا ہے کہ آفریدی صاحب نے ان سے اس زمن میں ملاقات بھی اس سے ہوئی ہے کہ آپ جو بھی لائے عمل دیں گے آفریدی صاحب لاکھوں لوگوں کو لیڈ کرتے ہوئے اس لائے عمل اور اس جگہ پہ پہنچیں گے. اچھا، آخر میں ڈاکٹر صاحب انگیج کر لیں پولیٹیکل لیڈرشپ کو. میں پھر یہ کہوں گی وہاں پہ اسٹریٹ موومنٹ کی بات ہو رہی ہے یا مولانا کی گفتگو آپ کے سامنے ہے، ناراضگیاں بڑھتی جا رہی ہیں. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی اسٹیٹمنٹ آپ کو بتا دوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے تو ہیں کہ آ جائیں مذاکرات کرنے کے لیے، لیکن اس کے بعد پھر بضد ہیں، کچھ ضدیں لگا لیتے ہیں. وہ ضدیں چھوڑ دیں. ہم یہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کی کانسٹیٹیوشن روم میں آ کے بیٹھ جائیں، ہم سے بات کر لیں. یہ وہاں تک بھی آنے کو راضی نہیں ہوتے. تو سر یہ ضد کیوں لگائی ہوئی ہے آپ لوگوں نے؟ میڈم نے میری بات سنیں نا. پہلی بات تو یہ میرے بھائی نے کہا جب ہماری حکومت آئے گی تو لگ پتہ جائے گا. یہ ابھی کہہ رہے ہیں جی. پہلی بات تو آپ کے اللہ کے فضل سے حکومت ہی نہیں آنی جن لوگوں کا ابھی سے یہ ذہن ہے کہ انہوں نے ایسے کام کرنے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے جو آپ نے ہمارے ساتھ کی ہے اس سے زیادہ ایک منٹ آپ بات سن لینا. اب آپ کو جس طریقے سے آپ نے میری لیڈر کو اندر کیا ہے اسی طرح آپ کے لیڈر کو پھر آگ لگی آپ کو نا. یہ آگ لگی جانے نہیں دیں گے. میں نے تو غلط بات بھی نہیں کرنے دیں گے. میڈم انہیں یہ تو سمجھائیں کہ بات سن لینا. چلیں شفیع صاحب، میرے پاس وقت بھی محدود ہے، اجازت دیتے ہیں. میڈم چیز کا حساب لیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ چیز کا حساب لیں گے. لے لینا. تیرے جیسے کو ہم کچھ نہیں سمجھتے. اس طرح نہیں. وہ پولیٹیکل بات کریں، آپ بھی پولیٹیکل بات کریں. سر نہیں سر، میرے پلیٹ فارم کی توہین ہے نا سر. وہ میرے مہمان ہیں سر. نہیں سر، پلیٹ فارم کی توہین ہے. اس طرح نہیں، اس طرح نہیں. نہیں سر، بیسک رسپیکٹ کے اندر ہے کہ آپ جو مرضی تنقید کریں، وہ پولیٹیکل بات کر رہے ہیں. آپ بھی پولیٹیکل بات کریں سر، ذاتی حملہ مت کریں پلیز. یہ تو میں بھی پولیٹیکل کر رہا ہوں، ہم دیکھ لیں گے. یہ کون سی تربیت ہے؟ میں بات کر رہا ہوں، میری بات میں کیوں بولتے ہیں؟ نہیں سر، وہ بالکل آپ کی بات اپنی جگہ پر سر، لیکن وہ پولیٹیکل بات کریں آپ پلیز. پولیٹیکل جواب دیں، ذاتی حملہ نہیں سر. میرے میں پولیٹیکل یہ بات کرنا ہوں کہ یہ تو آپ نے اسٹارٹ کیا، آپ نے یہ سارے. چلو شفیع جان صاحب آپ بھی اجازت دے دیں نا سر. چلو ان کو بات مکمل کرنے دیں. جی ڈاکٹر صاحب، بالکل ختم ہو گیا. مجھے پلیز ڈاکٹر صاحب کا پورا نقطہ لے لیں دیں. جی ڈاکٹر صاحب. میڈم میری بات سنیں. دیکھیں میں نے تو یہی بات کی ہے نا. دیکھیں میں بات کرتا ہوں پھر یہ شروع ہو جائے. میں نے تو اتنی بات کی نا کہ آپ کی حکومت نہیں آئے گی انشاءاللہ. غیر اخلاقی بات سنیں گے. یہ غیر اخلاقی ہے. یہ کون سی بات ہے؟ سیاسی بات ہے. غیر اخلاقی بات آپ کو عوام ووٹ نہیں دے گے، آپ کی حکومت نہیں آئے گی. مجھے پروگرام ایسے وائنڈ اپ کرنا پڑ جائے گا سر. اپنا ایک جملہ کہہ دیجئے جو آپ آخر میں کہنا چاہ رہے ہیں. ویسٹ آف ٹائم ہوتا ہے. غیر اخلاقی بات کون سی ہے؟ میری بات سن. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے اور ان کی حکومت نہیں آئے گی، اس میں غیر اخلاق کی بات کون سی ہے؟ کسی کو گالی ہے؟
چلے اب مجھے میرا خیال ہے پروگرام وائنڈ اپ کرنا پڑے گا, وقت میں بس ختم ہو گیا. میں بار بار گزارش کرتی رہی آپ لوگوں سے کہ وقت ویسٹ ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا حافظ عبداللہ صاحب سر, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. شفیع جان صاحب تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.